حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے. ہے نا واقعہ کہ جب وہ زلیخا نے عورتوں کے ہاتھوں میں چاقو دیے، سیب دیے اور یوسف علیہ السلام کا نکلو، تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ سیب کاٹنے کی بجائے یا جو بھی پھل تھا اپنے ہاتھ کاٹنے لگے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے حبیب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتی. یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا اور اپنے نبی کا سارا چھپا دیا. اگر اپنے نبی کا سارا حسن دکھاتے تو آنکھیں ختم ہو جاتی، لوگ دیکھ نہ سکتے. یہ ہے محمد الرسول اللہ. آپ کو صرف دو آدمی دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس. باقی آپ کے ان دو کے سوا کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا. آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، ہمارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے اور سرخ رنگ کی چادر آپ نے اوپر لی ہوئی تھی جس میں کالے دھاگے تھے. تو وہ فرماتے کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی میں آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا. یہ ہمارے نبی ہیں، ان کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی، پھر چاہے ونڈا میں رہو چاہے مدینے میں رہو، جنت پکی ہے انشاءاللہ. کا پورا سکیچ پیش کروں گا کہ میرے نبی کیسے تھے، میرے نبی کیسے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے. ہے نا واقعہ. فقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. کہ جب وہ زلیخا نے عورتوں کے ہاتھوں میں چاقو دیے، سیب دیے اور یوسف علیہ السلام کا نکلو، تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ سیب کاٹنے کی بجائے یا جو بھی پھل تھا اپنے ہاتھ کاٹنے لگے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے حبیب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتی. اللہ نے ایسا حسن دیا تھا. اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا اور اپنے نبی کا سارا چھپا دیا. اگر اپنے نبی کا سارا حسن دکھاتے تو آنکھیں ختم ہو جاتی، لوگ دیکھ نہ سکتے. یہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ ہے محمد الرسول اللہ. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ تعالیٰ نے ایسی قسم کسی نبی کے لیے نہیں اٹھائی. میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ ونڈا والوں کو بتا دو تیرے غلام نہیں بنے گے تو کوئی قبول نہیں ہے، کوئی قبول نہیں. سب جہنم کی آگ کے انگارے بن جائیں گے. قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اللہ نے آپ کی پوری زندگی کی ہر چیز کو محفوظ کر دیا. کان فخمن مفخمن، آپ بڑے باروب اور باروب کے ساتھ بڑے خوبصورت تھے. اکثر من المشذب واطول من المربوع، نہ آپ کا قد لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، لیکن ایک آپ کا معجزہ تھا، آپ کے ساتھ کوئی لمبے سے لمبے قد والا کھڑا ہو جاتا تو آپ کا قد اونچا نظر آتا، اس کا چھوٹا نظر آتا. ہمارے نبی کا قد تو 6 فٹ سے نیچے تھا، 6 فٹ سے. آپ کے چچا تھے حضرت عباس، ان کا قد بھائی کتنا تھا؟ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے. جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے. وہ اونٹ پہ سواری کرتے تھے اور ان کی آواز 10 میل تک جاتی تھی، 10 میل تک ان کی آواز جاتی تھی. جب وہ ہمارے نبی کے برابر آ کے کھڑے ہوتے تو وہ ایسے ہو جاتے، ہمارے نبی ایسے ہو جاتے تھے. سب کو نظر آ رہا ہے کہ عباس کا قد چھوٹا نظر آ رہا ہے، میرے نبی کا قد بڑا نظر آ رہا ہے. اللہ آنکھوں کے لینز پھیر دیتا تھا،
میرے نبی کو اونچا دکھاتا تھا بلکہ سب کو نیچے دکھاتا تھا. اور یہ ایک میسج ہے کہ اگر بڑا بننا ہے تو نبی کے غلام بن جاؤ، نبی کے غلام بن جاؤ، نبی کے غلام بن جاؤ. اور عظیم الہامہ، آپ کا سر بڑا تھا. شدید سواد شعر، آپ کے سر کے بال سیاہ کالے تھے. جعاد، تھوڑے تھوڑے ایسے کروی بال تھے آپ کے، کروی بال. ان فرقت عقیصتہ فرق والا فلا، کبھی آپ کنگھی کے کر کے یہ بیچ میں سے، وہ اس کو مانگ کہتے ہیں اردو میں، اس کو ایسے نکالتے تھے. کبھی بال سیدھے پیچھے کنگھی کر کے یہاں تک ہوتے تھے. یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ اذا وفر، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے. لیکن اس سے آگے گردن تک بھی گئے، کندھوں تک بھی گئے، لیکن آپ کے بال ویسے ساری زندگی یہاں تک ہوتے تھے اور سیاہ کالے بال تھے. اور آپ کی داڑھی اور سر میں 20 سفید بال تھے، 20. اور آپ نے ہمیں کتنا سلیقہ سکھایا کہ ان 20 بالوں کو بھی آپ نے مہندی لگائی، مہندی لگائی. حکم دیا اپنی امت کو کہ تزینوا، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھا کرو. حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے، بیچ میں بات آ گئی، کہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھا کرو. بنی اسرائیل کی عورتوں میں زنا پھیلا کہ ان کے خامند اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے تھے، ویل ڈریس نہیں ہوتے تھے، تو ان کا رخ دوسری طرف پھر گیا. تو ان کو آپ داڑھی مہندی لگاتے تھے اور اس میں قدم ڈالتے تھے. قدم ایک بوٹی تھی جس سے رنگ مہندی کا ذرا وہ بلیکش ہو جاتا تھا. واسع الجبین، ماتھا چوڑا. ازج الحواجب، یہ جو بال ہیں ان کو اردو میں ابرو کہتے ہیں. یہ ایسے کمان کی طرح گول لمبی یہاں تک. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے. یہ جن کے یہ جو عورتیں جن کے یہاں بال ہوں تو ویسے ان کو لیزر کرواتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ اکٹھے ہوں تو اتنا اچھا نہیں لگتا، اور یہ الگ الگ ہوں تو اچھا لگتا ہے، اور لمبی ہوں زیادہ اچھا لگتا ہے. ایسے پوری آنکھ کے اوپر کمان بن جائیں. میرے نبی کے یہ بال ایسے تھے. اور آپ کی آنکھ کیسی تھی؟ ادعج، موٹی. دوسری صفت کیا تھی؟ اشکل. یہ جو بال ہیں، یہ جو آنکھ ایسے لمبی ہوتی تھی، لمبی، موٹی، لمبی. اور کیسی تھی؟ اہدب، اہدب. یہ بال بڑے لمبے تھے. یہ بال خوبصورتی کی نشانی ہوتے ہیں اگر لمبے ہوں، اگر لمبے ہوں. یہ آج کل کی لڑکیاں، عورتیں یہاں مصنوعی بال لگاتی ہیں تو وہ دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے مصنوعی ہے، تو وہ سارا ان کا بھید کھل جاتا ہے کہ مصنوعی لگائے ہوئے ہیں. تو آپ کے بال خود لمبے تھے، لمبے تھے. اہدب، اشکل، ادعج، ابرق، انجل. یہ میرے نبی کی آنکھوں کی صفات ہیں کہ کالی آنکھیں، سفید آنکھیں، سفیدی سفید، پتلی سیاہ، آنکھیں لمبی، یہ بال لمبے، اور آنکھیں نورانی، آنکھوں میں چمک، آنکھوں میں خوبصورتی. جب آپ ایسے کسی کو دیکھتے تھے تو کوئی آپ کے چہرے پر نظر نہیں ڈال سکتا تھا. اس لیے ہمارے نبی ایسے دیکھا کرتے تھے، ایسے. تمہیں تو پتہ چل رہا ہوگا، ان کو نہیں چلے گا. ایسے دیکھتے تھے، ایسے، یعنی نظروں کو جھکا کے دیکھتے تھے. جب کبھی آپ ایسے کرتے تھے تو اللہ کی قسم سب کی نظریں ایسے ہو جاتی تھی. اس وقت آپ کو صرف 2 آدمی دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس. باقی آپ کے ان 2 کے سوا کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا. آپ کا ناک کیسا تھا؟ اشم، اقن العرنین، یہاں سے اٹھا ہوا اور آگے باریک، تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا آگے باریک.
اور یہ جگہ کیسی تھی؟ سہل الخدین، آپ کے گال بڑے خوبصورت، ایسے نہ ایسے جیسے کمزور آدمی کے ہو جاتے ہیں، نہ ایسے جیسے زیادہ کھانے والوں کے ہو جاتے ہیں، آنکھیں اندر چلی جاتی ہیں اور گال اوپر چڑھ جاتا ہے۔ یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، ہمارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے اور سرخ رنگ کی چادر آپ نے اوپر لی ہوئی تھی جس میں کالے دھاگے تھے، تو وہ فرماتے کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی میں آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ یہ ہمارے نبی ہیں، ان کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی، پھر چاہے ونڈا میں رہو چاہے مدینے میں رہو، جنت پکی ہے انشاءاللہ، ان کی غلامی میں آنا پڑے گا یا اپنی مرضی کی زندگی چھوڑنی پڑے گی۔ اور آپ کی داڑھی کیسی تھی؟ کث اللحیہ، بھاری داڑھی تھی، آپ بھاری داڑھی تھی۔ آپ کے یہ ہونٹ کیسے تھے؟ ضلیع الفم، بڑے خوبصورت، گلاب کی پتی کی طرح، چوڑا منہ، اشنب۔ آپ کے دانت کیسے تھے؟ ایسے بالکل گولائی میں، کئی آدمیوں کے دانت اوپر، کسی کے نیچے، کسی کے ہونٹوں سے باہر نکلے ہوتے ہیں، کہ آپ کو ایسے گولائی میں تھے۔ براق الثنایا، ایک اور صفت تھی، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا۔ یہ نہیں آپ کے جو فونوں میں لائٹ آتی ہے جب آپ فوٹو لیتے ہیں، ایسے آپ کے منہ سے لائٹ نکلتی تھی، جب آپ مسکراتے تھے تو قریب کی دیوار پر اس کا نور پڑتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی گردن کیسی تھی؟ جید دمیا، ایسے جیسے سراہی کی گردن ہوتی ہے، پتلی اور لمبی۔ کئی کھا کھا کے اتنے ہو جاتا ہے نا کہ گردن وہ چڑھ کے نیچے لٹکی ہوتی ہے، داڑھی سے بھی نیچے جا رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھو، کھانا ضرورت کے لیے ہوتا ہے۔ نبی کا پیٹ نکلا ہو تو مجھے بہت غصہ چڑھتا ہے۔ یہ دین کے نمائندے ہیں اور یہاں تک پیٹ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شمائل ترمذی پڑھتے ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کا کھانا کیسا تھا۔ پورا باب ہے کھانے کا، 3 دفعہ میں نے پڑھائی ہے شمائل ترمذی، پورا باب ہے کہ کھانا کیسا تھا۔ اب یہ کھاتے ہیں، یہ 2 تو بھی سامنے ہی بیٹھے ہیں موٹے موٹے، پتہ نہیں مولوی ہیں کہ نہیں ہیں، نظر مولوی آتے ہیں۔ میرے نبی کیسے سینہ اور پیٹ ایسے برابر تھا، یہ دیکھا سوا البطن والصدر۔ اور دقیق المسروبہ، یہاں سے ایک بالوں کا باریک تار چلتا تھا اور آ کر ناف پہ ختم ہو جاتا تھا، باقی جسم پہ بال نہیں تھے۔ اشہر الذراعین، تھوڑے تھوڑے بال یہاں تھے، وأعال الصدر، تھوڑے تھوڑے یہاں تھے، بعید ما بین المنکبین، یہ کندھوں کے درمیان فاصلہ ایسے چوڑا تھا، عریض الصدر، سینہ بھرا ہوا اور کھلا تھا، طویل الزندین، ہاتھ آپ کے لمبے تھے، سائل الاطراف، ایسے سیدھی انگلیاں تھیں۔ یہ دیکھو، یہ میری انگلی تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، یہ بھی تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، آپ کی ایسے سیدھی انگلیاں تھیں۔ رحب الراحہ، آپ کی یہ ہتھیلی کھلی چوڑی تھی، کھلی چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہے، یہ تنگ ہو تو بخل کی نشانی ہے۔ ابھی نہ دیکھو، بعد میں دیکھ لیں۔ وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں سخی ہوں یا بخیل ہوں۔ میرے نبی کی یہ ہتھیلی بڑی کشادہ، خوبصورت، جب آپ مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے چاروں طرف روشنیاں پھیل گئی ہوں۔ اور سبط القصب، آپ کا سیدھا قد تھا، بالکل ایسے سیدھا،
بعض آدمیوں کی یہ جگہیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، ایسے تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہیں، اس کو اخمش کہتے ہیں، اخمش ایسے ہوتی، آپ کے سیدھا پورے کا پورا، اور متماسک بادن، آپ کا جسم انتہائی مضبوط اور پہلوانوں کی طرح سخت۔ وہ ڈربن میں مجھے سلیمان قطانی سے میں ملا تو مجھے لگا جیسے میں کپاس کو مل رہا ہوں۔ میں نے کہا کچھ اپنا خیال کر، یہ کیا کپاس بنائی ہوئی ہے اپنے ساتھ، ایکسرسائز کیا کرو، سارا دن رینڈ کا وظیفہ نہ پڑا کرو، ایکسرسائز کیا کرو۔ میرے نبی کو سست مسلمان پسند نہیں تھا۔ ایک صحابی ان کا پیٹ نکلا ہوا تھا تو آپ نے انگلی اس کے پیٹ پہ ماری کہ یہ یہاں نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور آپ کے پاؤں کیسے تھے؟ مسیح القدمین، ایسے لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے آپ کے پاؤں، نرم اور انتہائی چمکتے ہوئے۔ خمسان الاخمسین، یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ یہ اوپر اٹھی تھی، کئیوں کا فلیٹ ہوتا ہے پاؤں، آپ کا پاؤں فلیٹ نہیں تھا، ایسے تھا، اس میں چلنے میں تیزی میں آسانی ہوتی ہے۔ ذریع المشیہ، آپ کی چال میں تیزی تھی، لیکن بڑے قدم نہیں تھے جیسے ایسے چلتے ہیں، کوئی ایسے کر کے چلتا ہے تو وہ برا نظر آتا ہے۔ آپ کے قدم چھوٹے تھے، چال میں تیزی تھی۔ اور جل نظرہ الملاحظہ، میں نے پہلے بھی بتا دیا، آپ ایسے آنکھیں بھر کے نہیں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے۔ مجلس میں آپ جب بیٹھتے تھے تو آپ اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے، جب آپ محفل میں بیٹھتے تھے تو آپ کبھی اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے، ایسے وہ جیسے یہ بچے بیٹھے ہوئے ایسے چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے۔ اور جب آپ باتیں فرماتے تھے تو ہر آدمی کی نا ایک کوئی غیر ارادی باڈی ایکشن ہوتا ہے، جیسے میرا بغیر ارادے کے باڈی ایکشن ہے، میں اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو ایسے ایسے کرتا رہتا ہوں، ایسے۔ ہمارے نبی کا ایک باڈی ایکشن تھا بغیر ارادے کے، آپ ایسے ایسے کرتے رہتے تھے جب آپ باتیں فرماتے تھے۔ یہ ہاتھ، یہ انگوٹھا یوں، اور یہ جھولی میں ہوتا تھا، میں تو آپ کو اوپر کر کے دکھا رہا ہوں، جھولی میں ہوتا تھا ایسے۔ میں قربان جاؤں، جب آپ کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے، کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا، آپ کی تو محفل چلتی تھی فجر سے لے کر اشراق تک، پونے گھنٹے کی محفل ہوتی تھی، کوئی ادھر سے بولتا، کوئی ادھر سے بولتا۔ جب آپ کو کوئی کہتا یا رسول اللہ، مجھے کوئی کہے طارق جمیل تو میری اتنی ہی اوقات ہے، جی، لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے؟ ادھر سے یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے تھے، فل اٹینشن ان کو دیتے تھے، یا رسول اللہ، ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے۔ کوئی پیچھے سے بلاتا تھا تو کتنا مشکل ہے پیچھے مڑنا، تو آپ بیٹھے بیٹھے یوں مڑ، ٹوپی بتلاؤ تھوڑا، جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، ایسے کر کے بلاتے تھے، ایسے انگلی نہیں، انگلی ایپ سمجھا جاتا ہے، ایسے کر کے بلاتے تھے۔ اور جب آپ بیان کرتے تھے تو یہ ہاتھ یہاں تک لے جاتے تھے، بس ایسے، ہمارے خطیبوں کی طرح نہیں سینے چڑھا کر مکے مار کے، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں آگ لگی ہے اور مولانا صاحب بھگا رہے ہیں لوگوں کو۔ اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ بیٹھے ہوتے تھے اور ایسے داڑھی کو پکڑ لیتے تھے ایسے، اور تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے۔ سبحان اللہ۔ اور میں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے نبی کی، میرے نبی کی کوئی چیز چھوٹی نہیں، ہر چیز پہ جنت ہے، تو وہ چھوٹی تو نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے رب نے اس طرح آج 1446 سال کے بعد 1446 ونڈا
جیسے دور دراز علاقے میں میں اللہ کے نبی کی ہر چیز آپ کو ایسے پکچر بنا کے دکھا رہا ہوں، یہ میرے اللہ نے آپ کی لائف کی حفاظت کی، ہم تک پہنچائی، تاکہ وینڈا والے یہ نہ کہیں ہم تو بہت دور رہتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا نبی کیسا تھا۔ نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، اس جگہ سے نور نکلتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ناراضگی بھی بہت مزے کی تھی۔ آپ کسی پہ ناراض ہو گئے، ہماری طرح لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ناراضگی کیسی ہے میرے نبی کی۔ ادھر سے ایک صحابی آ رہے ہیں، ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں، آپ پہلے ان کو ایسے دیکھتے اور پھر یوں منہ پھیر لیتے۔ یہ ناراضگی تھی میرے نبی کی، سبحان بس۔ اور اس کو پتہ چل جاتا تھا، میں واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ نے مسجد میں جہاد کا فضائل سنے تو گھر آ گئے اور ہتھیار اٹھانے لگے۔ ماں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جہاد میں جا رہا ہوں۔ تو یہ ماں اور بیٹا یہ دو ہجرت کر کے آئے تھے، تو ان کی ماں نے کہا میں یہاں اکیلی ہوں، تم جہاد میں جاؤ گے تو میرا کون؟ وہ کہنے لگے مجھے نہیں پتا تیرا کون ہے، میں نے مسجد میں سنا ہے جہاد کی بڑی قیمت ہے، میں تو جہاد میں جاؤں گا۔ تو ماں نے کہا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو تجھے پلایا تھا، نہ جا کر۔ نہیں میں جاؤں گا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی کو پیغام پہنچا دیا ابو ہریرہ کے جانے سے پہلے۔ تو ابو ہریرہ تو بڑے خوش ہتھیار لے کر آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول دیکھ کر کہیں گے واہ واہ بھائی مجاہد آ گیا۔ تو جب ابو ہریرہ مسجد میں ہے تو آپ نے یوں دیکھا اور یوں منہ پھیر لیا۔ تو ابو ہریرہ کا تو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ میرے نبی کی ناراضگی ہوتی۔ ادھر سے کوئی آ رہا ہے، آپ اس پہ ناراض ہیں، اس کو دیکھ کے یوں منہ پھیر لیتے تھے۔ اتنا میرے نبی کا غصہ تھا، اور ہم لڑ کے ایک دوسرے کے جنازوں میں بھی شرکت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سگے بھائی لڑے ہوئے ہیں، بہنیں لڑی ہوئی ہیں، باپ سے لڑے ہوئے ہیں، بیوی سے روزانہ لڑائی کر رہے ہیں، اور میرے نبی کی بس اتنی ناراضگی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو ابو ہریرہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ ناراض ہیں؟ آپ ناراض ہیں؟ آپ نے کہا ہاں، تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا تو پھر آ گیا جہاد کرنے، چل واپس جا، تیرا جہاد تیری ماں کی خدمت۔ تو میرے بھائیوں، اور سرما، کنگھی، تیل مستقل اعبداللہ بن مسعود سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور اٹھاتے تھے۔ آپ نے کبھی ایسا میلا لباس نہیں پہنا، آپ نے سادہ لباس پہنا، میلا نہیں پہنا، اور اپنے امت کے مالداروں کے لیے راستہ بھی نکالا۔ ایک صحابی آئے سعد بن عبادہ، یا رسول اللہ یہ جوڑا آپ کو پہنانا ہے، آپ کے لیے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنے کا لیا ہے؟ کہا جی 27 اونٹ دے کر خریدا ہے۔ ایک اونٹ پاکستان میں 10 لاکھ کا ہوتا ہے، تو 27 اونٹ 2 کروڑ 70 لاکھ ایک جوڑے کی قیمت۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا تو نے بہت اسراف کیا، دفعہ ہو جا میں نہیں پہنتا۔ آپ نے لیا اور پہنا اور پھر واپس کر دیا۔ میں قربان جاؤں، اپنی امت کے بادشاہوں کو راستہ دیا کہ ریشمی نہ ہو، قیمتی ہو تو پہنو، کوئی حرج نہیں۔ آپ نے اپنے ایسے خوبصورت گھوڑے رکھے، ایک گھوڑے کا نام تھا ورد، جیسے گلاب یہ نہیں لاتے، وہ اس کو کیا کہتے بوکے، اس میں گلاب سب سے خوبصورت نظر آتا ہے، تو آپ کے گھوڑے کا نام تھا ورد۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ گھوڑوں میں کھڑا ہوا گلاب کی طرح نظر آتا تھا۔ آپ نے ورد گھوڑا رکھا، اور آپ نے عسکر اونٹ رکھا، اور آپ نے دلدل اور فضہ خچر رکھا، اور آپ نے عفیر اور یافور گدھے رکھے۔ غریبوں کو بھی راستہ دیا، 2 گدھوں پہ سواری ہو رہی، کبھی عفیر پر کبھی یافور پر، اور پھر میڈیوکر کے لیے راستہ دیا، خچر پہ سواری ہو رہی ہے، اور مالداروں کے لیے راستہ دیا، اونٹ پہ سواری ہو رہی ہے، اور بہت اپنے بادشاہوں کو راستہ دیا، آپ ورد پہ سواری فرما رہے ہیں۔ اپنی امت کے لیے ہر طبقے کے لیے
دین صرف غریبی کا نمونہ نہیں پیش کرتا، بادشاہوں کے لیے بھی اللہ نے ہمارے نبی کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔